الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وقال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف پیرایوں میں گزشتہ اقوام کا تذکرہ فرمایا اور ان اقوام میں جو بگاڑ پیدا ہوا اور اس بگاڑ کے نتیجے میں اللہ کے عذاب مختلف اعتبارات سے ان پر نازل ہوئے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں کیا. ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قانون عذاب کو مختلف پیرایوں میں مختلف انداز سے قرآن حکیم میں بیان کیا. اور قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے. چنانچہ ان واقعات اور پچھلی اقوام کے تذکرے اور اس کے ذیل میں رہنمائی، اس کا حاصل یہ ہے ہر دور کا قرآن حکیم پڑھنے والا اور وہ کہ جو اس کو ماننے والا ہو وہ عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے. مملکت خدا داد پاکستان کے حالات سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، بلکہ حالات پر تبصرہ تو ہر کوئی کر رہا ہے، اور تبصرے کا اکثر اور عمومی انداز وہ ایک مادہ پرستانہ نگاہ کے نتیجے میں تبصرہ ہوتا ہے کہ فلاں آ گئے اور فلاں چلے گئے، فلاں اقتدار میں آ گیا، فلاں اقتدار سے چلا گیا تو ایسا ہو گیا، فلاں نے یہ ڈیسیشنز لیے تو یہ ہو گیا، فلاں ہمارے حکمراں وہ غلط ہیں، فلاں اداروں والے غلط ہیں، وغیرہ وغیرہ. یعنی جن کو عام طور پر ہم مروجہ تبصرے کہا کرتے ہیں، یہ تو سبھی کرتے ہیں. لیکن ایک مسلمان کا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ وحی کی آنکھ سے ان حالات کو دیکھنے کی کوشش کرے اور ان کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرے اور ان کے تعلق سے رہنمائی حاصل کرے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. اگر سادہ الفاظ میں کہوں، آج مملکت خدا داد پاکستان 75 برس بعد جہاں کھڑی ہے اور معیشت ہمارے سامنے ہے، وزیر خزانہ جو ہے شاید آج بجٹ بھی پیش کیا جا رہا ہے، اور پری بجٹ جو کامنٹس آ رہے ہیں وہ بڑے ہلا دینے والے ہیں کہ جو شرح نمو ہے، جو گروتھ ریٹ والی بات ہے وہ 0.29% ہے پچھلا سال جو مکمل ہوا، اور گورنمنٹ تسلیم کر رہی کہ 29% مہنگائی بڑھ چکی ہے. یہ گورنمنٹ تسلیم کر رہی ہے، حقائق اس سے علاوہ بھی ہوتے ہیں. پچھلے سال ہم نے اپنے بجٹ میں 40% کم و بیش سودی قرضے ادا کرنے اور سود کو ادا کرنے کے لیے مختص کیے تھے. اب جو بجٹ پرپوز کیا جا رہا ہے اس میں 50% حصہ بجٹ کا سودی قرضوں کی ادائیگی اور سود کی ادائیگی میں ختم ہو جائے گا. جاتی حکومت، یا یوں کہیے کہ آئندہ الیکشن آج نہیں کل تو کرانے ہیں، تو چلو کوئی نہ کوئی لالی پاپ قوم کو دے دیا جائے. پیٹرول تھوڑا سا کم کر دیا، لیکن چلو ڈالر کو بڑھوا دیا، اور جناب اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ پینشن بڑھا دی جائے گی اور گورنمنٹ سرونٹس کی تنخواہ بڑھا دی جائے گی. یہ وتیرے ہوا کرتے ہیں. جیسے جون کے اختتام پر ایئر کلوز ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں سڑکیں تھوڑی بہت پیون کاری شروع ہو گئی، 2-4 لائنیں پانی کی ڈل گئیں. یہ ہم سب کو بتایا کہ کیا ہمارے ساتھ بیت رہا ہوتا ہے. تو معیشت کی جو تباہی ہے وہ ہمارے سامنے بار بار اس پر کلام ہو چکا ہے. سیاست کے میدان ہم سب دیکھ رہے ہیں، جس طرح کی اخلاقیات کا جنازہ نکلا، جس طرح دشمنیاں نکالی جا رہی ہیں، انانیت کا اظہار ہو رہا ہے، تکبر کا اظہار ہو رہا ہے، بدلے لیے جا رہے ہیں، انسانی اخلاقیات کو پامال کیا جا رہا ہے، قانون کی بالادستی کے برعکس معاملے ہو رہے ہیں، اور دھونس اور دھمکیاں
اور حبس بے جا میں رکھنے کی بات، بوڑھوں کو اور بوڑھیوں کو بھی اس طرح ٹارچر کرنا کہ بھارت انسان ہل جائے، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں، اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات کے حالات کس کروٹ جا کر بیٹھیں گے۔ ریاستی اداروں کا اپنا حال کیا ہے؟ ان کے اپنے اندر کرپشن موجود ہے، عوام تو بیچاری سسکتی رہے اور ڈائریکٹ ٹیکسز کے بوجھ تلے دب کر مرتی رہے، مگر ایک طبقہ ہے جو بیوروکریسی کے اندر ہے، اس کے پرس اور اس کے بینیفٹس بڑھ تو سکتے، کم نہیں ہو سکتے۔ وہاں سے کوئی کنٹریبیوشن کی بات، وہاں پر کوئی بوجھ ڈالے جانے والی بات نظر نہیں آتی۔ اس قوم کو کرپشن کے ناسور نے کھایا ہے، برباد کیا ہے، اور ایک عظیم اکثریت سسک رہی ہے چند لوگوں کی کرپشن کی وجہ سے، اور وہ دولت کے ڈھیر ہیں جو ملک سے باہر ہیں، جن کو باہر واپس لانے کی بات نہیں ہو رہی۔ 50 کروڑ سے کم کی اگر کرپشن ہو تو کہہ رہے کہ نیب کے ریڈار میں نہیں آئے گی، اتنا تو چلو چلتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پہلے میں اس پر باتیں کر چکا ہوں۔ ہاں 50 کروڑ کی کرپشن ہوگی تو نیب کے ریڈار پر اس کو لایا جائے گا، پھر اس کو دیکھا جائے گا۔ اپنے مفاد کا معاملہ ہے، بکھری ہوئی اپوزیشن کو دیکھ لیں اور غیر فطری طور پر جمع حکمراں اتحاد کو دیکھ لیں، بکھری ہوئی اپوزیشن کو دیکھ لیں اور غیر فطری جمع شدہ حکمراں اتحاد کے لوگوں کو دیکھ لیں، مفادات ہیں اصل میں۔ تو ریاستی ادارے بھی، ان کو اپنی ریڈ لائن تو یاد رہتی ہے، مگر پچھلے جمعے میں نے لاہور میں خطاب کیا تھا، اللہ کی ریڈ لائن کسی کو یاد نہیں۔ باپ کو گھر میں ریڈ لائن یاد ہے، بڑے کو گھر میں ریڈ لائن یاد ہے، خاندان کے بڑوں کو، یہ ہمارے باپ دادا کی رسومات ہیں، ہماری ٹریڈیشنز ہیں، ان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ادارے کے سربراہ کو ریڈ لائن یاد ہے، کمپنی کے ہیڈ کو ریڈ لائن یاد ہے، حکمرانوں کو ریڈ لائن یاد ہے، سیاست دانوں کو اپنی قیادت کے بارے، عوام کو اپنے سیاسی رہنماؤں کے بارے میں ریڈ لائن یاد ہے، ریاستی اہلکاروں کو ریڈ لائن یاد ہے۔ یاد نہیں تو کسی کو اللہ تعالیٰ کی ریڈ لائن یاد نہیں ہے۔ تو مفاد پرستی کا معاملہ، جس کا جہاں ہاتھ لگا اس نے 100 بنائے، 1000 بنائے، کروڑ بنائے، یہ ہم سیاست کے میدان میں دیکھ رہے ہیں۔ معاشرت کا عالم ہمارے سامنے ہے، پردے کے احکامات کی جس طرح دھجیاں بکھیری جا رہی، میڈیا جس طرح مادر پدر آزاد ہو کر دجالی تہذیب کو پروموٹ کر رہا ہے، نکاح کا انکار، زنا کے راستوں کو کھولا جانے کا معاملہ، خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی بات، LGBTQ+ کے تصورات کو اس معاشرے میں عام کرنے کی بات، اور ان کے لیے فوراً فنڈنگ کے ذریعے سے ایون عدالتی کارروائیوں میں کچھ لوگوں کو کھڑا کرنے کی بات، اور اس پورے ایجنڈے کو جو دجالی تہذیب کا ایجنڈا ہے کہ عورت کو کھلواڑ بنا کر پیش کیا جائے، خاندانی نظام کو برباد کرنے کی کوشش کی جائے، باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ یہ ایجنڈا ہم پر مسلط ہو رہا ہے۔ تو سیاست کی بات کر لیں، معیشت کی بات کر لیں، معاشرت کی بات کر لیں، تباہی ہمارے سامنے کھڑی۔ یہ تو ہے ایک تبصرہ کہ یہ حالات ہیں، لیکن اس سارے حالات کے تجزیے کے ذیل میں بہت کم ہے کہ اس بات پر توجہ کی جائے کہ اللہ کی کتاب سے بھی تو معلوم کریں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم سے بھی تو معلوم کریں۔ اور یہ خاصیت ہمارے استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ نرے وہ سیاسی تبصرے نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وحی کی تعلیم کی روشنی میں، آیات قرآنی کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی روشنی میں غور و فکر کی دعوت دیا کرتے تھے، احساس ضیاء بیدار کرنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی تسلسل میں میں نے آپ کے سامنے 3 مقامات سے کچھ آیات تلاوت کی ہیں، ان کا مختصر تذکرہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک جن میں 5 جرائم کا تذکرہ، اگر یہ کرو گے تو ان جرائم کی سزا ادھر دنیا میں بھی ملے گی، اور تم پر یہ مسلط ہوگا، یہ مسلط ہوگا۔ اور قربان جائیے کیا صداقت ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی کہ آج سب کچھ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ایک حدیث کا مطالعہ بھی وقت ہوا تو بعد میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی آیت کریمہ تلاوت کی گئی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور اللہ ایک گروہ کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے، ایک دوسرے پر غالب آ کر مغلوب کو جو ہے مار کٹائی کرے، برباد کرے، یا پھر دونوں کے پاس طاقت ہو، لڑ مر کر دونوں ختم ہو، معاشرے تباہ ہوں۔
فرمایا کہ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور ایک گروہ کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے. انظر کیف نصرف الآیات، بھلا دیکھیے کس طرح ہم ان آیات کو مختلف پیرایوں میں مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں. لعلہم یفقہون، تاکہ یہ سمجھ حاصل کریں. تصریف آیات کا مطلب پھیر پھیر کر بیان کرنا، مختلف پیرایوں میں بیان کرنا، مختلف انداز میں بیان کرنا اور مختلف گوشوں کو واضح کرنا تاکہ بات واضح ہو. تو یہ جو قوموں پر آنے والے عذابوں کے معاملات ہیں، تنبیہات کے معاملات ہیں، وارننگز کے معاملات ہیں، کبھی مٹا دیے جانے کی پچھلی اقوام کے معاملات ہیں، ان کو جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا. مثال کے طور پر ہم سورۃ الاعراف کا مطالعہ کریں 8ویں 9ویں پارے میں، ہم سورہ ہود کا مطالعہ کریں 12ویں پارے میں، ہم سورہ شعراء کا مطالعہ کریں 19ویں پارے میں، ہم سورۃ القمر کا مطالعہ کریں 27ویں پارے میں. آپ دیکھیے 8واں پارہ، 9واں پارہ، 12واں پارہ، 19واں پارہ، 27واں پارہ. ان صورتوں میں تو اعراف، ہود، شعراء اور قمر مستقل اللہ تعالیٰ نے 6 اقوام کے واقعات کو بیان فرمایا اور ان پر آنے والے عذابوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. آگے اشارتاً بات آ جائے گی، لیکن عرض کر رہا ہوں مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان فرمایا. اور میں پھر عرض کر رہا ہوں قرآن بک آف ہسٹری نہیں ہے، قرآن بک آف اسٹوریز نہیں ہے، قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں. یہ ھدی للناس ہے، ھدی للمتقین ہے، یہدی للتی ہی اقوم ہے. یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، سیدھی راہ کی رہنمائی کرنے والا کلام ہے. ان واقعات کا بیان عبرت ہے، سبق آموزی ہے، یاد دہانی ہے، ایڈمونیشن ہے، ریمبرنس ہے، تاکہ بندے عبرت حاصل کرے. 3 قسمیں عذاب کی یہاں پر بیان کی گئی. اے نبی سے فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک ہی طاقت کا دوسرے کو چکھائے مزہ. یہ 3 قسم کے عذاب ہیں. اس سے قبل کی جو آیات سورہ انعام کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو متوجہ کیا کہ دیکھو جب تمہاری گوٹ پھنستی ہے، مشکل میں آتے ہو، مصیبت میں آتے ہو، اللہ ہی کو پکارتے ہو نا. خاص طور پر سمندر میں کشتی پھنس گئی، بھور میں کون یاد آتا ہے؟ نہ لات، نہ منات، نہ عزا، اللہ وحدہ لا شریک یاد آتا ہے. اور اللہ تمہاری مشکل کو دور کر دیتا ہے. تو مشکلات کو دور کرنے والا، مصائب کو دور کرنے والا، تکالیف کو دور کرنے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ہاں پچھلی آیات میں بتایا گیا وہ مصائب کو دور کرنے پر قادر ہے، وہ تکالیف کو دور کرنے پر قادر ہے، وہ مشکلات کو آسان کرنے پر قادر ہے. وہ اللہ جو مصائب کو دور کرنے والا، تکالیف کو دور کرنے والا، راحتیں عطا کرنے والا، مشکلات سے نکالنے والا ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے. اس کل کائنات کا اختیار اس کے پاس ہے. ہم بیٹھے ہیں کراچی میں، یہ ہماری قرآن اکیڈمی مسجد جامع القرآن یہ سمندر کے ساتھ واقع ہے. یہ صرف ان کی وضاحت کے لیے جو بعد میں اس ریکارڈنگ کو سنیں گے. اس سمندر کے ساتھ یہ قرآن اکیڈمی واقع ہے. بچپن سے ہم کراچی میں سنتے آئے ہیں کہ جناب ہم سی لیول سے نیچے ہیں اور ہر دوسرے سال طوفان اٹھتا ہے، بحر عرب میں طوفان بن رہا ہے، فلاں طوفان بن رہا ہے، یہ آنے والا ہے، رفتار آندھی کی تیز ہو گئی، ہوا کی رفتار تیز ہو گئی، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جی مسقط سے ساحل سے ٹکرا گیا، یا وہ گجرات انڈیا کی طرف مڑ گیا، یا وہ اس کا زور جو ہے وہ ٹوٹ گیا. یہ کون توڑا ہے زور کو؟ اللہ. جو اس طوفان کے زور کو توڑ سکتا ہے وہ طوفان لا نہیں سکتا؟ اب یہ بتایا جا رہا ہے. تو جو اللہ مصائب سے بچانے والا، مشکلات کو دور کرنے والا، تکالیف کو دور کرنے والا، وہ مصائب میں مبتلا کرنے والا، وہ عذاب میں مبتلا کرنے والا، وہ تمہیں برباد کر دینے والا بھی اس کی قدرت رکھتا ہے. یہ ہے پچھلی آیات کے ساتھ اس کے ربط کا معاملہ. اس مملکت خداداد کو اللہ نے بڑی نعمتیں دیں، لیکن معاف کیجئے گا ہم نے اللہ کو ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور اللہ رحمتیں برساتا رہا ہے، حفاظت فرماتا رہا ہے، بچاتا رہا ہے، مگر آخر کب تک؟ زلزلے نہیں آ گئے، طوفان نہیں آ گئے، شدید سیلاب نہیں آ گئے، طوفانی بارشیں نہیں آ گئیں، بنیادی طور پر زرعی ملک کے اندر گندم کے لالے نہیں پڑ گئے، آج اکانومی کا بٹا نہیں بیٹھا ہوا. بزنس کمیونٹی کے لوگ اس وقت یہ گفتگو سن رہے ہوں گے، کنٹینرز کے کنٹینرز کھڑے ہوئے ہمارے، ریلیز ہی کروا پا رہے ہم، برآمدات نام کی نہیں الا ماشاء اللہ. بہرحال تو اللہ برباد کرنے پر بھی قادر ہے، اللہ عذاب دینے پر بھی قادر ہے. پچھلی آیات میں اس کی رحمت کا بیان، اب اس کے عذاب کی کیفیت کا تذکرہ آ رہا ہے. اور یہی شان ہے ایک بندے مومن کی کہ وہ دونوں پہلو اللہ کی شانوں کے سامنے رکھتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے.
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اللہ فرماتا ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 49 اور 50 میں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے، فرما دیجئے، مطلع کر دیجئے، میں غفور و رحیم ہوں، لیکن بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ دونوں شانیں اللہ کی سامنے رہنی چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کی پکڑ اس کے عذاب کا خوف بھی رہنا چاہیے۔ یہاں خوف دلایا جا رہا ہے، پچھلی آیات میں رحمت کا تذکرہ آیا تھا، فرمایا اے نبی ان سے فرما دیجئے اللہ اس بات پر قادر ہے عذاب تمہارے اوپر سے بھیجے، تمہارے قدموں کے نیچے سے، یا تمہیں اللہ تعالیٰ گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے۔ عام طور پر جو مفہوم بیان کیا جو ہمارے ذہنوں میں بھی ہوگا، اوپر سے عذاب کیا ہے؟ پچھلی اقوام پر آیا، لوط علیہ السلام کی قوم معاشرت کے اعتبار سے گندے طرز عمل میں مبتلا ہوئی، ہم جنس پرستی، ہومو سیکچولیٹی کا گندا کام جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا، آج کی ترقی یافتہ قوموں نے اس کو قانون کا درجہ دے دیا اور یو این او کے چارٹر پر سائن کروا کر مسلمان ممالک کے نمائندوں سے بھی سائن کروا رکھا ہے، اور یہی دجالی ایجنڈا مسلمان معاشرے پر مسلط کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس قوم لوط علیہ السلام کی قوم پر طرح طرح کے عذاب آئے، ان کو اندھا بھی کیا گیا، ان کی بستی کو پہ لے جا کر پٹخ بھی دیا گیا اور ان پر پتھر برسائے گئے، اور قرآن کہتا ہے مسومۃ عند ربک، آپ کے رب کی طرف سے وہ نشان زدہ تھے، ٹارگیٹڈ تھے، کس پتھر نے کس مجرم کو ہلاک کرنا ہے، اٹ واز ڈیسائیڈڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو اوپر سے عذاب قوم لوط پر پتھر بھی برسائے گئے، اوپر سے عذاب نوح علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی، پیغمبر کا مذاق بھی اڑایا تھا اس قوم کے سرداروں نے، پیغمبر کی نافرمانی کی، پیغمبر کی دعوت کو رد کیا، شرک میں مبتلا رہی نوح علیہ السلام کی قوم۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے شدید بارش برسا کر ان پر مسلط کیا، عذاب کو ہلاک کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے سورہ فیل تو ہم سب کو یاد ہے، ابرہا کا لشکر، ہاتھیوں کو اللہ تعالیٰ، ہاتھی اس کے ساتھ آئے، اللہ نے تباہ کر ڈالا، اتنے بڑے ہاتھیوں کو لے کر آیا، اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں برسائیں، فجعلہم کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ نے کر دیا۔ اور بھی مثالیں ہیں، کہیں آندھی اللہ تعالیٰ نے چلا دی، اللہ تعالیٰ نے ہفتے بھر آندھی چلا کر ایک قوم کو ہلاک و برباد کر ڈالا۔ یہ ہے اوپر سے عذاب کی اقسام۔ قدموں کے نیچے سے عذاب دوسرا وہ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم پر اوپر سے بھی پانی برسایا گیا، وفارت تنور، زمین سے بھی پانی ابل پڑا تھا اور کشتی میں ایمان والوں کو بچا لیا گیا تھا، تو نیچے سے عذاب ان پر بھی آیا۔ فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا گیا۔ ہر دور کا طاقتور سمجھتا ہے میں طاقتور ہوں، ہر دور کا جابر ظالم سمجھتا ہے کہ میری کرسی مضبوط ہے۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر دیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 90 سے 92 میں اس کا تذکرہ آتا ہے، وہاں اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تیرے بدن کو، تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ اس سے خدائی تک کے دعوے کیے تھے، انا ربکم الاعلی، رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یہ میرے محلات، یہ میری نہریں، موسیٰ کے پاس تو کچھ نہیں، میرے پاس زور، میرے پاس دبدبہ، میرے پاس فوجیں، میرے پاس حکمرانی، میرے پاس اقتدار، میرے پاس اختیار۔ آج والے بھی تو اسی گھمنڈ میں مبتلا ہے نا، آج والے بھی اسی زعم میں مبتلا ہیں، آج والے بھی اسی خناس میں مبتلا ہیں، چاہے غیروں میں ہو یا ہمارے اپنے ہوں۔ ہم ہیں، ہماری قوت ہے، ہماری طاقت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کہتا ہے تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے اور قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیں گے۔ آج قرآن بھی محفوظ ہے، آیت پڑھ لیں سورہ یونس کی آیت نمبر 92، اور اس کی لاش بھی محفوظ ہے، انٹرنیٹ پہ جا کے تصاویر کو دیکھ لیجئے گا۔ فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا گیا۔ قارون ایک مادہ پرستانہ سوچ رکھنے والا کردار، مادہ پرستی میں مبتلا کردار، ڈھیروں مال اس کے پاس۔ قرآن کہتا ہے سورہ قصص کے 8ویں رکوع میں، اتنے اس کو خزانے ہم نے دیے، خزانے تو بڑی بات، ان کا ریکارڈ تو بڑی بات، ان خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے بڑی جماعت درکار تھی، کئی جانور بلادا جاتا ہوگا اس کی کنجیوں کو، اتنے خزانے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، قرآن کہتا ہے کہ اس کو اس کے گھر سمیت ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قصوں کے طور پر واقعات نہیں بیان کیے، قارون کا واقعہ، فرعون کا واقعہ، نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اینڈ سو آن، اللہ عبرت کے لیے بیان کر رہا ہے۔ یہ دو قسم کے عذاب، اوپر سے عذاب، نیچے سے عذاب، یہ تو معروف ہے۔ اوپر سے اقوام پر عذاب آیا، قومیں مٹائی گئیں، نیچے سے اقوام پر عذاب آیا، قومیں مٹائی گئیں۔ البتہ اس کی اور تعبیر بھی کی گئی ہے، اس کی اور تشریح بھی کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی اور دیگر مفسرین نے بھی اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اوپر سے عذاب یہ بھی کہ اللہ ظالم جابر حکمرانوں کو مسلط کر دے،
اوپر سے عذاب یہ بھی کہ اللہ ظالم قسم کی ذمہ داران کو مسلط کر دے، اور نیچے سے عذاب یہ کہ حکمرانوں کی جو رعایا وہ نافرمان ہو، نیچے سے عذاب یہ بھی کہ ذمہ داران کے ماتحت جو لوگ ہوں، یہ گھروں میں بھی ہو سکتے ہیں، کاروبار میں بھی، ذمہ داران کے ماتحت جو لوگ ہوں وہ نافرمان ہوں، اور نیچے سے عذاب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اوپر سے عذاب ظالم حکمراں، جابر حکمراں، ظالم ذمہ داران، جابر ذمہ داران، نیچے سے عذاب ظالم قسم کی یعنی بدماش قسم کی رعایا، نیچے سے عذاب نافرمان قسم کی اولاد، نیچے سے عذاب نافرمان قسم کے ماتحت۔ کچھ کہنے کی ضرورت ہے، ساری قوم حکمرانوں کو گالیاں دیتی ہے اور وہ بھی حکمران نیچے والوں کو گالیاں دیتے۔ قوم کبھی سیاست دانوں کو برا بھلا کہتی ہے، جب سیاست دانوں کے ساتھ ہاتھ ہوتا ہے وہ قوم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ لعنتیں دونوں طرف چل رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ اوپر سے عذاب نیچے سے عذاب کی قسم ہے۔ اس کو بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الیبریٹ کیا اور مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ اس کی وضاحت حضور کی احادیث سے ملتی ہیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شعب الایمان بھی روایت موجود ہے، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تم پر حکمراں ذمہ داران مسلط کیے جائیں گے۔ ایک مقولہ معروف ہے، اس کو ہم حدیث کے طور پر بیان کر دیں، وہ عربی کا مقولہ ہے، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے عمال ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حکمراں ہوں گے، ذمہ داران ہوں گے، صاحب امر ہوں گے۔ یہ اوپر والے حکمرانوں سے لے کے جہاں جہاں کوئی اتھارٹیٹیو پوزیشن میں ہے، اختیار رکھتا ہے، سب اس میں شامل ہے۔ تو تمہارے اعمال اچھے اوپر والے اچھے رہیں گے، تمہارے اعمال برے اوپر والے برے رہیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے بہترین حکمراں کون ہیں؟ جن کے لیے تم دعائیں کرو کہ اللہ ان کو اور دوام عطا فرما اور حکمرانی دے۔ آپ ذرا دل سے پوچھیں، آج ہم یہ دعا کرنے کی پوزیشن میں ہیں جی؟ اور میں کوئی ایکسیپشن بیان نہیں کر رہا ہوں، آج کی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے یا مجتمع ہو کر حکمرانی کرنے والے، جو ستیہ ناش اس قوم کے ساتھ ہوا ہے اور سامنے ہمارے باپ، اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بہترین حکمراں وہ ہیں کہ تم ان کے لیے دعائیں کرو، اللہ ان پر رحمت نازل فرما، ان کو دوام عطا فرما، اور تمہارے بدترین حکمراں وہ ہیں کہ جن کے لیے تم بد دعائیں کرو کہ اللہ ان کو ہم پر سے ہٹا دے۔ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، تبصرے سب کر رہے ہوتے ہیں مگر اس نگاہ سے ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہمارے کرتوتوں کے نتائج اوپر ہیں۔ ہمارے استاد بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، آج ہمارا اجتماعی کردار کیسا ہے؟ ایکسیپشنز تو ہو سکتے ہیں، چند تہجد گزار، چند انتہائی ایماندار اس قوم میں اب بھی ہیں الحمدللہ، مگر اجتماعی فیصلے اللہ کی طرف سے لوگوں کے اجتماعی کرتوتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اجتماعی کردار کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث، بخاری شریف میں 3 باتیں، مسلم شریف میں 4 باتیں، منافق کی 4 نشانیاں، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا۔ ابھی بات آ رہی حدیث میں امانت کے بارے میں اور وعدہ خلافی کے بارے میں، وہ ذکر وہاں کر دوں گا۔ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، جب جھگڑے گا تو گالیاں دے گا۔ آج یہ قومی مزاج ہے کہ نہیں؟ اور ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، جو جتنا اوپر ہے ایلیویشن کے ساتھ پوزیشن پر، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا وعدہ خلافی کرنے والا، اتنا بڑا خیانت کرنے والا، اتنا بڑا گالیاں دینے والا۔ ایکسیپشنز ہیں آٹے میں نمک کے برابر۔ یہ آج ہمارا اجتماعی کردار، تو کرتوت جیسے ویسے لوگوں پر مسلط کیے جائیں گے۔ اپنے آپ کو کوسے نا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ہے، مصائب تم پر آتے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، بہت سی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ دوسری آیت میں نے تلاوت کی تھی سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد مچ گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ خشکی تری میں فساد کرتوتوں کی وجہ سے، کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کے کچھ اعمال کا مزہ انہیں چکھائے۔ بڑے قیمتی الفاظ ہیں، سارے کرتوتوں کا نتیجہ نہیں ملے گا گناہوں کا، اور اصل سزا دنیا میں ہے بھی نہیں، ذائقہ، نتھنگ ایلس، کچھ لوگوں کے کچھ اعمال کا مزہ انہیں چکھایا جائے۔ اس میں بھی حکمت کیا ہے؟ دل نرم ہو، بے حس نہ ہو جائیں، ہٹ دھرم نہ ہو جائیں۔ آج قوم بے حسی کا شکار،
لعلہم یرجعون، لوٹیں اللہ کی طرف، گڑ گڑائیں اللہ کے حضور۔ اچھا جب یہ تبصرے ہوتے ہیں، او بھائی آپ لوگ زیادہ جذباتی ہو کے تبصرے کر رہے ہو تو یورپ والوں پر کیوں نہیں آتا، امریکہ والوں پر کیوں نہیں آتا؟ بہت اچھا سوال ہے، ہم نے اس کا جواب مختلف پیراوں میں پہلے بھی دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ماننے والوں کے لیے اللہ کا قانون مختلف ہے، ورنہ تو اقتدار فرعون کو بھی ملا تھا، دولت کے ڈھیر قارون کو بھی ملے تھے، بن جاؤ پورے کافر، لے لو دنیا، آخرت میں کچھ نہیں۔ مسلمان ہو کر دنیا میں کچھ چاہتے ہو تو مسلمان بننا پڑے گا، نام کا نہیں، کام کا اور عمل کا۔ ایک باقی عذابوں کی مختلف کیفیات ہیں، مثال کے طور پر ذہنی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، عدم سکون کا معاملہ، پلز لینی پڑتی نیند کے لیے، نئی نئی بیماریاں، خودکشیوں کا بڑھتا چلے جانا، قومی سطح پر سکون کا نہ ہونا۔ لنڈن اسکول آف اکنامکس کی اسٹڈیز پرانی، سیٹسفیکشن لیول کے اعتبار سے نمبر 1 پہ کون سی قوم ہے، نیچے کون سی قوم ہے؟ آپ کو ہنسی چھوٹے گی، میری بھی چھوٹی تھی۔ نمبر 1 بنگلہ دیش، سیٹسفیکشن لیول قومی سطح پر۔ نمبر 46 USA۔ اب آپ کو کتنی ہنسی آئے، یہ لنڈن اسکول آف اکنامکس کی اسٹڈی کا حاصل ہے۔ صرف ہاتھ میں روپیہ پیسہ ہونا یہ سکون کی علامت نہیں، دل میں سکون نہیں تو سکون کوئی نہیں۔ تو وہاں اور مسائل ہیں، چھوڑ دیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے۔ ہم اور آپ تو قرآن کے ماننے کے دعوے دار ہیں نا، ہم تو قرآن سے پوچھیں، ہم تو صاحب قرآن سے پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 2 قسم کے عذاب، اوپر سے نیچے سے، یہ آسمان سے آنے والی آفات بھی ہیں، اور یہ ظالم حکمرانوں کا مسلط کر دیا جانا، یا نیچے والوں کا جو ہے وہ ناہنجار ہو جانا، یہ اوپر اور نیچے کے عذاب کی اقسام ہیں۔ اور عذاب کے آنے کی وجوہات لوگوں کے کردار کا بگاڑ۔ دنیا صرف فزیکل کازز کو دیکھتی ہے، زلزلے اس وجہ سے آ جاتے ہیں، طوفان اس وجہ سے آ جاتے ہیں، بارشیں اس وجہ سے ہو جاتی ہیں، بالکل صحیح ہے، اس کی فزیکل کازز ہیں، ان کا فزیکل فینومینا ہے، مگر اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ زلزلے تو شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی آئے، شعلے شعیب علیہ السلام کی قوم پر برسائے گئے۔ گڑبڑ کیا تھی؟ شرک بھی تھا، ناپ تول کی کمی تھی۔ اٹس اے میٹا فزیکل کاز۔ قوموں کے کردار کا بگاڑ، اس کی وجہ سے بھی زلزلے آئے، طوفانی بارشیں ہوئیں، آندھیاں چلی ہیں، پتھر برسائے گئے ہیں، قوموں کو دھسا دیا گیا ہے، ان کو خنزیر اور بندر بنایا گیا، قرآن کہتا ہے جی۔ یہ میٹا فزیکل کازز ہیں، کردار کے بگاڑ۔ جب قوم میں کردار کا بگاڑ پیدا ہو تو یہ عذاب مسلط ہوتے ہیں۔ تیسرا عذاب کیا ہے؟ فرمایا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا، اللہ تعالیٰ تمہیں گروہ میں تقسیم کر دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ یہ ہے تیسری قسم کا عذاب۔ اب اس بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث میں سے 1-2 کا میں ذکر آپ کے سامنے کروں۔ ہماری ایک حدیث معروف بیان ہوتی ہے، وہ بھی اس کا پہلا حصہ ہے، وہ بھی آ جائے گا، اور ایک اور حصہ بھی۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی، میں نے اس کے تمام مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا، اور یقیناً جتنی زمین میرے لیے لپیٹی گئی ہے، میری امت کا ملک یعنی اقتدار وہاں تک پہنچے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی بشارت ہے، اور ابھی پوری زمین پر اسلام کا غلبہ نہیں ہوا، یہ ہونا ہے، یہ قیامت سے پہلے ہو کر رہے گا، یہ شدنی ہے، یہ انیویٹیبل ہے، یہ ڈیسٹنی ہے، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم۔ اور اللہ کے رسول کی اور احادیث ہیں، پوری زمین اللہ نے لپیٹ کر دکھائی، مشرق بھی دیکھے مغرب بھی، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا جہاں تک مجھے زمین لپیٹ کر دکھائی گئی، ان احادیث سے ہمیں بشارتیں ملتی ہیں، گڈ نیوز ملتی ہیں، امید نظر آتی ہے، ہمیں اپنا پارٹ پلے کرنا ہے دین کی خدمت کے لیے۔ آگے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سرخ اور سفید 2 خزانے دے دیے گئے، سونے اور چاندی کے۔ رسول اللہ نے بشارتیں دی تھیں، کسریٰ کے کنگن بھی ملے تھے سیدنا عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ، اور قیامت سے قبل مال غنیمت خوب ملے گا مسلمانوں کو، لیکن آج تو بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے سرخ اور سفید یعنی سونے اور چاندی کے 2 خزانے دیے گئے، اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سوال کیا کہ وہ ان کو عام قحط سے نہ ہلاک کرے، اور یہ کہ ان کے اوپر ان کا ایسا مخالف دشمن مسلط نہ کرے جو ان کو بالکل ختم کر دے۔ تب میرے رب نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کوئی تقدیر بنا دیتا ہوں، کوئی بات طے کر دیتا ہوں، تو وہ مسترد نہیں ہوتی، اور میں نے آپ کی امت کے لیے یہ کر دیا ہے
کہ ایک میں ان کو قحط عام سے ہلاک نہیں کروں گا، دو یہ کہ میں ان پر ان کا مخالف ایسا دشمن مسلط نہیں کروں گا جو ان کو بالکل ختم کر دے، چاہے وہ تمام روئے زمین سے ان کی اوپر چڑھائی کرے، حتیٰ کہ یہ تیسری بات الگ ہے، حتیٰ کہ آپ کی امت کے بعض افراد بعض کو ہلاک کریں گے اور بعض کو قید کریں گے۔ ایسا قحط کہ ساری امت مٹا دی جائے نہیں ہوگا، پچھلی قومیں مٹائی گئیں، آپ کی امت پر نہیں ہوگا، ایک دو ایسا کو دشمن مسلط نہیں ہوگا چاہے پوری زمین سے آ جائے کہ ساری امت مٹا دی جائے نہیں ہوگا، لیکن تین آپس میں لڑیں گے، ہلاکتیں کریں گے اور بعض کو قیدی بنائیں گے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایک اور روایت سنن ترمذی میں، جامع ترمذی میں اسی تسلسل میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بہت طویل نماز ادا فرمائی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ایسی نماز ادا کی جو آپ عام طور پر نہیں پڑھتے، رات کے تہجد کا معاملہ الگ، یہ کہیں حضور نے اہتمام کیا جو صحابہ کو عجیب لگا مجمع میں یا کچھ لوگوں کی موجودگی میں، اے اللہ کے پیغمبر ایسی طویل نماز آپ نے ادا کی جو آپ عام طور پر نہیں ادا کرتے، آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ سے رغبت اور اس سے خوف کی نماز تھی۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر پہلے کیا بات آئی؟ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، یہ رغبت کا پہلو ہے، بشارت والا پہلو، اور اللہ کے عذاب اور پکڑ کا خوف بھی ہو، یہ خوف کا پہلو ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے صرف حدیث سے بیان نہ فرمائی، یہ حضور کا اپنا طرز عمل تھا۔ حضور تو نمازوں کے بعد استغفار کے کلمات ادا کرتے ہیں، حضور تو بخشائیں، مگر آپ استغفار کے کلمات، رات کا طویل قیام فرماتے، آپ بخشائیں۔ اللہ کے پیغمبر آپ اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج امت گناہ گار ہو کر کیا کر رہی ہے دیکھ لیں، اور پیغمبر معصوم ہو کر کتنی محنتیں کر رہے ہیں اللہ کی بندگی کے لیے، اندازہ کیا جائے۔ بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ سے رغبت اور اس سے خوف کی نماز تھی، میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا، اس سے مجھے 2 چیزیں عطا فرما دی اور ایک سے منع فرما دیا۔ 2 چیزیں کیا عطا ہوئیں؟ میں نے اللہ سے سوال کیا میری امت کو قحط میں ہلاک نہ کرنا، تو اللہ نے مجھے عطا فرما دی۔ پوری ایکسیپشن ہو سکتا ہے امت مٹ جائے، ایسا نہیں ہوگا قحط سے۔ نمبر 2 میں نے سوال کیا میری امت پر ان کے مخالف کو مسلط نہ کرنا، تو یہ مجھے عطا کر دیا گیا۔ ہم غلام بنے ہیں مگر ساری امت بن جائے نہ، ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قبول کر لی دعا۔ 3 اور میں نے سوال کیا کہ میری امت کے بعض سے جنگ نہ کریں، تو مجھے اس سے منع کر دیا گیا، اس دعا سے منع کر دیا گیا۔ اس میں بھی ایک لطیف نکتہ ہے، اللہ اپنے محبوب بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے نا، تو اللہ حضور کی قبول نہ فرمائے گا، تو حضور کو دعا سے روک دیا گیا۔ یہ لطیف نکتہ ہے، کیوں؟ بہرحال حضور مانگے تو اللہ عطا فرمائے گا، لیکن اللہ نے دعا کرنے سے ہی روک دیا، بات ختم۔ اب اللہ کی مشیت کہیں یہ ہونا تھا کہ وہ تیسری بات سے روک دیا گیا، آپس میں تو لڑیں گے، آپس میں تو جنگ کریں گے، آپس میں تو قتل بھی کریں گے، آپس میں قید میں بھی ڈالیں گے۔ اور آج یہ شاخسانہ ہمارے سامنے، یہ نتائج ہمارے سامنے، میں کیا تفسیر آپ کے سامنے رکھوں؟ سیاسی پہلے ہوتا تھا جی مسلکی بنیادوں پر، اس شہر میں مسجدوں میں تالے لگے، جوانیاں لٹائیں گے، مسجدیں بچائیں گے، یہ فرقہ واریت کے نعرے لگے۔ تو کبھی ہم نے فرقہ واریت پر اس شہر میں دیکھا؟ لسانیت کی بنیاد پر بوریوں میں بند لاشیں ڈرل کر کے جسموں کے اندر سوراخ کر کے تشدد کرنا، ٹارچر کرنا، کھالے ادھیڑ دینا، لسانیت کی بنیاد پر۔ اور اب سیاست کے نام پر سیاسی جماعتوں کے درمیان میں انانیت، تکبر، ظلم، زیادتی، جس کے ہاتھ میں طاقت، دوسرے کو مٹا کے رکھ دینے والی باتیں۔ کوئی مجھے زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بس آپس کے اندر سارے معاملات ہیں ان کے، جس کے ہاتھ میں اختیار آ گیا وہ شروع ہو گیا، کل کسی کے پاس، آج کسی کے پاس ہے۔ بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر اختیار اللہ کے پاس، بھول جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، بھول جاتے ہیں لہو ملک السماوات والارض، وہ اللہ کی شان ہے، بھول جاتے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ کے سامنے کل کھڑا ہونا ہے۔ اللہ نے موقع دیا، اللہ نے فرعون کو بھی دیا، جاؤ کرنا جو کر لو دنیا کے اندر، نمرود کو بھی دیا، شداد کو بھی دیا، حامان کو بھی دیا، قارون کو بھی دیا، ابو جہل کو بھی دیا، ابو لہب کو بھی دیا، کچھ کو نشان عبرت بھی بنا دیا۔ آج ظلم کوئی کرے گا تو بچے گا، لیکن آج ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کو اس دعا سے منع کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہیں ہمارے اعمال کے نتائج جو ہم پر یہ مسلط ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بہرحال ایک حدیث میں آپ کو اور سناؤں، اور اس سے اور خدا کی قسم آنکھیں کھل جانی چاہیے ہماری۔ ہم نے ان احادیث کا مطالعہ کیا ہوگا، شاید ہم گزر جاتے ہیں۔ یہ حدیث مبارک سنن ابن ماجہ میں ہے، ترجمہ ہی عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت،
انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے مہاجروں کی جماعت، خاص مہاجرین سے خطاب، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو گئے تو ان کی سزا تو ملے گی، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ یہ 5 بری باتیں تم تک پہنچیں۔ نمبر 1، جب بھی کسی قوم میں بے حیائی اعلانیہ ہونے لگتی ہے تو ان میں طاعون، پلاگ اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہیں ہوتی تھیں۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، ہومو سیکچولیٹی، LGBTQ+، ان کو تو قانون کا سہارا دنیا دے رہی، اور کیسی کیسی بیماریاں دیکھ لیں۔ خودکشیاں سب سے زیادہ کیا ہوتی ہیں؟ بنگلہ دیش اور پاکستان میں ہوتی ہیں، ان غریب ملکوں میں ہوتی ہیں نہ، اسکینڈینیوین کنٹریز میں جن کی پر کیپٹا انکم دنیا میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ سوسائڈ ان ملکوں میں ہوتی ہے۔ وائی؟ غور کر لینا۔ تو جب کسی قوم میں بے حیائی اعلانیہ ہونے لگے تو طاعون جیسی بیماری اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہیں ہوتی۔ نکاح کا انکار ہو رہا ہے تو زنا کے راستے کھل رہے کہ نہیں کھل رہے؟ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام پر یہ سارے سیاستدان، اپوزیشن یا بکھری ہوئی اپوزیشن والے، یہ غیر فطری طور پر جمع شدہ، سب کے سامنے پاس ہوا ہے، وہ سب کے سامنے، اور ابھی وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ اچھا آیا ہے۔ جو شقیں اس کی اسلامی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتی بلکہ خلاف وفاقی شرعی عدالت نے کہا کہ یہ غلط ہے، اس کو درست کیا جائے، ٹھیک، مگر آپ دیکھیں خواجہ سراؤں کو بٹھا کر باہر کی فنڈنگ کی بنیاد پر پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ خواجہ سرا یہ نیچرلی اللہ نے جو مخلوق کے ساتھ کوئی معذوری کا معاملہ رکھا، ہم یہ کہتے ہیں ان کے حقوق ادا ہونے چاہیے، مگر اس کو بنیاد بنا کر بے حیائی کا دروازہ کھولا جائے تو یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ نمبر 2، جب وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کو قحط سالی، روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی۔ جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو قحط سالی، گندم پروڈیوس کرنے والے ملک کو گندم کے لالے پڑ جاتے ہیں، ہم پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ روزگار کی تنگی، معیشت کا بتہ بیٹھا ہوا ہے، اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی۔ حکمرانوں کے عللے تللے دیکھ لیں، کچھ اور ہیں جو فرنٹ پر حکمران نہیں، ان کی عیاشیاں، اور کچھ فرنٹ پر ہیں ان کے عللے تللے دیکھ لیں، کیسے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے جمع ہو جاتے۔ یہ کیا ہے؟ ناپ تول کی کمی۔ ناپ تول کی کمی وہ ٹھیلے والا ترازو کے باٹ میں نہیں کرتا، گھر پہ جو میٹر لگے ہوئے ہیں نا، الیکٹریشین بھی پیکیج دیتا ہے، کتنی آپ کو ایمانداری کرنی اتنا میں سیٹ کر دیتا ہوں۔ پیٹرول پمپ پہ میٹر لگے ہوئے ہیں، گڑبڑ اس میں بھی ہو جاتی، الیکٹرانک اسکیلز مٹھائی والوں نے رکھے، گڑبڑ ادھر بھی ہو جاتی۔ اور ناپ تول کی کمی یہ بھی کہ میں حق پورا مانگتا ہوں، فرض ادا نہیں کرتا۔ حق کی بات سارے کرتے، فرض ادا کرنے کی بات نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی ناپ تول کی کمی ہے کہ اللہ کی نعمتیں پوری استعمال کرتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔ سب سے بڑی ڈنڈی تو اللہ کے ساتھ ماری جاتی۔ جب قوم میں ناپ تول میں کمی ہو جائے تو ان کو قحط سالی، روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم سے سزا دی جاتی۔ نمبر 3، جب وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کرتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر جانور نہ ہوں تو انہیں کبھی بارش نہ ملے۔ زکوٰۃ میں ڈنڈیاں، ہارس ٹریڈنگ، یہ بھی نام پرانا، لفظ پرانا ہو گیا، تو اس سے آگے کی بات ہے۔ کتنا دولت جمع کر کے بیٹھے ہیں، کیا ایمانداری سے زکوٰۃ کی قوم ادا کر رہی؟ پھر زراعت کے بارے میں ایک تو انقلابی فیصلہ، یہ خراجی زمینیں ہیں، وہ تو ہمت نہ ہو سکی ہمارے ہاں۔ اگر عشری بھی ہیں، بالفرض چلیں رائے کو مان لیا جائے، وہ عشر ادا ہوتا ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ عشر دونوں کے احکامات اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زکوٰۃ دینا بند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش روکتا ہے، بارش کبھی تو ہوتی نہیں، اور کبھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ زحمت بن جاتی ہے، تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ نمبر 4 سنیں، جب وہ یہ امانت کی بات آ گئی، اب وعدے کی بات سنیں۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں، وعدہ توڑتے ہیں، تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو توڑتے ہیں تو دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ کبھی انگریز بیٹھ کر ہم پر جو ہے وہ بادشاہت کر رہا تھا، اب انگریز کے پٹھو بیٹھ کر ہم پر حکمرانی کرتے رہے، اور پھر باہر سے بیٹھ کر IMF ہوگا، ورلڈ بینک ہوگا، کیسا مسلط ہے ہمارے اوپر، اور ہمارے سارے مل کر انا للہ و انا الیہ راجعون، پچھلے آرمی چیف، پچھلے والے حکمراں جو آج اپوزیشن میں، اور آج والے حکمراں جو پہلے اپوزیشن میں، سارے کے ساروں نے
مبارک ہو جی IMF کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہماری. کس بات کی ڈیل ہو گئی؟ اور غلام بنیں گے ہم، اور سود کے معاملات کریں گے، اور اس قوم کے بچوں کو مقروض بنائیں گے، سارے کے سارے، not a single exception. وعدہ توڑا اللہ کے ساتھ. اللہ کی ریڈ لائن تو کراس کر کے بیٹھے نا. اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے رہیں گے ہم لوگ. باقی ہر ایک کو اپنی ریڈ لائن بڑی عزیز ہے، بڑی غیرت ہے اس کے لیے سب میں، اللہ کے لیے نہیں. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، سورہ نو پڑھ جائیے. کیا ہوا تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے ہو؟ اللہ اس کے رسول سے وعدے توڑے، بیرونی حکمراں مسلط، ہم اپنے بجلی کے بل، گیس کے بل اور پیٹرول کے ریٹ طے نہیں کر سکتے. ایسے غلام اپنے غلام بنے ہوئے اور ہماری دولت کھائے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے پٹھوں ہیں لائن شیئر کسی کو ملتا ہے، تھوڑا سا کوئی اور بھی لے کے چلا جاتا. یہ مسلط ہے آج ہم پر. یہ ہمارے کرتوتوں کے نتائج ہے. نمبر 5، جب ان کے امام یعنی حکمراں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان میں آپس کی لڑائی ڈال دیتا ہے. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. یہ اللہ کے فتوے ہیں، سورہ مائدہ آیت 44، 45، 47. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر، وہی تو ظالم، وہی تو فاسق ہیں. جب ان کے حکمراں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان میں آپس کی لڑائی ڈال دیتا ہے. مسئلوں کے اوپر بھی لڑائیاں ہم نے دیکھیں، زبان کی بنیاد پر بھی دیکھیں. آج سیاسی انتقام پر ہم لڑائیاں دیکھ رہے ہیں، ظلم و جور دیکھ رہے ہیں، ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارے کرتوت. وقت مکمل ہوا. حل ایک لفظ میں توبہ. بار بار ہم نے بات کی، توبہ سب نے کرنی. چند سال پہلے یہاں جمعے میں توبہ پر کلام کیا تھا. ہماری فوج کے لوگوں نے بھی توبہ کرنی ہے، ہمارے دیگر ریاستی اہلکاروں اور اداروں نے بھی توبہ کرنی، ہماری پارلیمنٹ کے لوگوں نے بھی توبہ کرنی، ہمارے ججز نے بھی توبہ کرنی، ہمارے سیاست دانوں نے بھی توبہ کرنی ہے، ہمارے علماء نے بھی توبہ کرنی، میں نے بھی توبہ کرنی، ہماری عوام نے بھی توبہ کرنی. ہم سب کو اپنے اپنے معاملات درست کرنے. لیکن توبہ اجتماعی اور اصل توبہ ہے جس نام پر قرآن اور سنت کے نام پر ملک کو لیا. جب تک اللہ کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوں گے، الٹے لٹک جائیں، ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات. اللہ ہمیں سچی، پکی، انفرادی اور اجتماعی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.